اور اسی ماہ مبارک کی 6 تاریخ یعنی 6 رجب کو ہند الولی عطائے رسول خواجہ خواجگان سلطان الہند میری مراد معین الحق معین الملت حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہے۔ 6 کو آپ کا وصال ہے اور چھٹی شریف آپ کی مشہور ہے ہندوستان کے اندر بلکہ پاکستان کے بھی بعض مقامات پہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں ہم نے سلام عقیدت پیش کرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جمعۃ المبارک میں آنے والے تمام نمازیوں پر حضور خواجہ غریب نواز کی خاص نظر کرم فرما، آپ کے صدقے سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آخر میں ٹائم بچا تو انشاءاللہ 2 پوائنٹ میرے پاس اور بھی ہیں، اس پہ بھی انشاءاللہ اس کو ٹچ دیں گے اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ برادران اسلام، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد گرامی کا نام اسم گرامی حضرت سیدنا غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، یعنی حسینی سید ہیں، اور آپ کی والدہ محترمہ سیدہ ام الورا نور بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سید الشہداء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں، یعنی باپ حسینی سید ہیں اور ماں حسنی سیدہ ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز کو جب ہم زیارت کریں گے، آپ کا نام اسم گرامی سنتے ہیں نا، تو ایک طرف سے آپ حسینی سید ہیں، دوسری جانب سے حسنی سید ہیں، جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے، کیسا پیارا شعر ہے اور حضور کی بارگاہ میں کیسا مقبول ہوا کہ ہر زبان پہ جاری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور آقا تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور تو نور ہے ہی، حضور کی نسل میں سے آنے والا بچہ بچہ نور۔ اللہ اکبر۔ تو آپ آل نبی اولاد علی بھی ہیں، سید بھی ہیں، حسنی حسینی سید بھی ہیں، اور پھر لطف کی بات حضور سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی المعروف غوث اعظم علیہ الرحمہ آپ کے بڑی قریبی رشتہ دار بھی ہیں، بڑا قریبی رشتہ ہے خواجہ صاحب کا۔ اللہ اکبر۔ خراسان میں آپ کی ابتدائی پرورش ہوئی، آپ نے تعلیم حاصل کی، اور تقریباً ابتدا ہی تھی 14-15 سال آپ کی عمر مبارکہ تھی کہ آپ کے سر سے آپ کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ آیا اور ایک چکی۔ سارا دن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں ہوتے اور جو آمدنی ہوتی اس کے 2 حصے فرماتے، ایک حصہ لا کے اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے اور دوسرا حصہ غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ ایک دن اپنے باغ کے اندر بیٹھے تھے، اپنی مستی کے اندر، بچپنا ہے، 15-16 سال عمر مبارک ہے، رکھوالی کر رہے ہیں، باغبانی کر رہے ہیں، پانی پونی کا خیال کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ جو اسی قصبے کے بڑے معروف بزرگ تھے، نام تھا حضرت ابراہیم قندوری رحمۃ اللہ علیہ، جن پہ ہر وقت کیف و مستی طاری رہتی تھی، اسی کیفیت کے اندر وہ رہتے تھے۔ جب خواجہ غریب نواز کی نظر پڑی، تعظیم و تکریم کے لیے اٹھے، جا کے مصافحہ بھی کیا اور لا کے بٹھایا اپنے قریب، حضور کچھ دیر یہاں تشریف رکھے اور مجھے خدمت کا موقع دیں۔ بزرگ بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ کس شہزادے کی بات آپ سماعت کر رہے ہیں؟
یہ میرے نبی کا پاک شہزادہ ہے، حسنی حسینی سید ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نام ہے۔ یہ وہی اللہ کے ولی ہیں، یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جن کی ایک نگاہ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرا دیا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو جو مسلمانوں کی یہ رونقیں نظر آ رہی ہیں، تلاوت قرآن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جانے والا نظر آتا ہے، جتنے آپ کو اولیاء اللہ نظر آتے ہیں، یہ صدقہ ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ آپ نے ایک نگاہ ڈالی، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے حضور کا غلام بنا دیا۔ آپ نے حضرت ابراہیم قندوری کو دیکھا، بٹھایا، ان کی بارگاہ میں پھل پیش کیا، حضور یہ پھل تناول فرمائیے۔ حضرت ابراہیم قندوری نے آپ کا انداز خدمت دیکھا، بہت خوش ہوئے، پھل تناول فرمایا۔ پھل تناول فرمانے کے بعد اپنی جیب میں سے ایک روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا، فرمایا بچیا کھا لے۔ آپ نے وہ ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا بظاہر خشک تھا، جب میرے اندر گیا، وہ روٹی کا ٹکڑا اندر گیا، دنیا کی محبت باہر آ گئی۔ اللہ کی محبت سے میرا دل جگمگانے لگا، آقا علیہ السلام کی محبت سے دل ٹھاٹھے مارنے لگا، سرشار ہو گیا۔ پھر میرے دل میں کیا آیا، میں نے باغ کو سیل کر دیا، فروخت کر دیا، جو پیسہ آیا اسے غرباء اور فقراء کے اندر تقسیم کر دیا۔ خود میں علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، ایک مستند ادارے کے اندر جا کے میں نے علم دین حاصل کیا۔ علم دین پڑھنے کے بعد جب آپ تکڑے عالم بن گئے، بہت بڑے محدث بن گئے، دل نے کہا خالی مولوی بنے نال گل نہیں بندی، کسی اللہ والے دے ہتھاں چ ہاتھ دے دے۔ مولوی بڑے بڑے پھردے پے نے، مولویاں چیز آکڑی بڑی ہے، تکبر دے مارے ہوندے نے، ہیں جی تون چ سریا ہوندا مولویاں دے۔ کوئی آنا کبھی کر سب سانو کہندے رہندے، اپنی گل ہی نہیں کرتے۔ بھائی مولوی پہلے نے، باقی بات چ سارے۔ اگر مولوی سیدھے ہو گئے سارا جہان سیدھا ہو گیا جی۔ اللہ اکبر فرمایا ایویں تے گل نہیں بننی، علم پڑھن نال کسے ولی کامل دے ہتھاں چ ہاتھ دے، کسے ولی کامل نو لب۔ آپ اسی تلاش میں خراسان سے نکلے، علم دین پڑھنے کے بعد نکلے، کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے، اور چلتے 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 سفر کرتے کرتے بغداد پہنچ گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا چہرہ دیکھا، دل دے بیٹھے، دل میں کہنے لگے اگر میں نے مرید بننا ہے، اس اللہ والے کا مرید بننا ہے، ہاتھوں میں ہاتھ دیا، وہیں پر بیعت حاصل کی۔ اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی منزلیں عطا فرما دیتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں کچھ عرصہ گزارا، کچھ اوراد و وظائف کیے، اوراد و وظائف کرنے کے بعد ایک دن پیر صاحب فرمان لگے معین الدین مدینے چلیے، معین الدین مدینے چلیے۔ اللہ کرے کوئی پیر ایسا مل جائے نا، کوئی سانو بھی کہے جناب مدینے چلیے، اسی پہلے تیار بیٹھے الحمدللہ، بس بلاوا تے آئے نا جی مالکاں دا۔ پیر صاحب نے فرمایا معین الدین چلیے، عرض کیتا حضور میں تے تیار ہوں، لے چلو۔ ہن جناب مرید ہے، پیر صاحب نے نال خدام نے، چلے جی ہارون آباد تو چلے تے بیت اللہ شریف دی طرف، مکہ پاک دی طرف چل دے لمبا سفر سی، نہ جانے کنے دنوں چ طے کیتا۔ اس ٹائم جہاز تے ہیں کون سن، نہ گڈیاں سن، اونٹ یا گھوڑے دے جناب آ سواریاں سن، نہ جانے کنے مہینے لگے۔
ہاں جی، یا رب نے اپنے ولی نو طاقت دیتی ہوندی ہے، ایک قدم چکیا دوسرا قدم حرم پاک، رب جانے، رب طاقت دین والا ہے، انہیں کوئی مشکل نہیں، او مالک فاصلے سمیٹ دیندہ ہے، ایک قدم پاکستان چی دوسرا قدم بغداد چی، او مالک چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، انہیں واسطے کوئی مشکل نہیں، انہیں طاقتہ دیتیاں نے اپنے پیارے نے دیتیاں نے. ہیں جی، آپ پہنچے حرم شریف، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے خواجہ عثمان ہارونی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے، اے مالک و مولا، اے پروردگار، میں نے معین الدین کو تیرے سپرد کیا، تو اسے قبول فرما. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ خواجہ معین الدین کے پیو مرشد خواجہ عثمان ہارونی دعا کر رہے ہیں. جب اللہ کا اتنا بڑا ولی دعا کرے پھر کیسے رد ہو سکتی ہے؟ آپ نے جب دعا مانگی، ہاتھ غیبی سے آواز آئی، عثمان ہارونی، ہم نے معین الدین کو اپنے محبوب کی غلامی کے لیے پسند کر لیا. قبول ہو گئے جی، قبول ہو گئے. سجدہ شکر ادا کیتا. چند دن مکہ پاک رہے تے مکہ پاک چے رہن تو بعد گئے مدینہ پاک. جدو مدینہ پاک گئے، مدینہ پاک دیاں پاک گلیاں، ہیں جی، ہائے ہائے سبحان اللہ، حضور کی در پاک کی پاک گلیاں، ہیں جی، پاک گلیاں ہیں جی. سرکار کا در دولت آیا، پیر صاحب فرمان لگے، پتر معین الدین اپنے نانے دی بارگاہ چ سلام پیش کر. سید ہے پتر، سلام پیش کر، اپنے نانے دی بارگاہ چ سلام پیش کر. ہن نواسے نے سلام پیش کیتا، السلام علیکہ یا جدی، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا شفیع المذنبین، السلام علیکہ یا خاتم النبیین. اے نبیوں کے سردار آپ پہ سلام ہو، اے گناہگاروں کی شفاعت کرنے والے آپ پہ سلام ہو. آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسہ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. نواسے نے ادھر سے سلام پیش کیا، اندر سے آواز آئی، اے قطب المشائخ تمہیں بھی میرا سلام پیش ہو، تینوں بھی میرا سلام ہوئے. ادھروں نواسے کا سلام، ادھروں حضور امام الانبیاء کا سلام. اللہ اکبر. اور یہ بات ذہن میں رہے، جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے تھے، تب کہتے ہیں 563 ہجری تھی، 563 ہجری، یعنی آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کو تقریباً 600 سال گزر چکے تھے. آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کو 600 سال کے بعد خواجہ صاحب مدینہ پاک گئے اور سلام پیش کیا. آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب عطا فرمایا. معلوم ہوتا ہے آقا علیہ السلام آج بھی اپنی قبر اطہر کے اندر زندہ ہیں. سلام اپنے غلاموں کا سلام بھی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، مگر سننے کے لیے میرے اور آپ کے کان نہیں، معین الدین چشتی جیسے کان ہونے چاہیے. جب کان ہوں گے خواجہ غریب نواز جیسے، تو پھر جواب بھی ہمیں سننے کو ملے گا. جب ہم ہیں پاپی گناہگار تو ہمیں کیا جواب آئے گا؟ سر سے لے کے پاؤں تک خطا ہی خطا تو ہیں. جھوٹ بولتے، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کر رہا. کئی تو بڑے بڑے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اشراق گزار ہیں، چاشت گزار ہیں. اللہ پاک سرکار کی ساری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 563 ہجری کا واقعہ ہے جی جو میں پیش کر رہا ہوں، جو آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اچھا جی، مدینہ پاک گئے، جا کے دل لگ گیا، دل ایسا لگا کہ آنے کو دل نہ کرے. تو ایک دن عبادت و ریاضت سے فارغ ہو کے لیٹے، خواب میں نانا جان تشریف لے آئے، آقا کریم تشریف لے آئے. فرمان لگے معین الدین تیری مدینے ضرورت نہیں. نانا جان کی کرا، میں تے تھوڑی زیارت واسطے آیا، تھوڑے در دولت دی زیارت واسطے آیا، کتھے جاواں؟
فرمایا ہندوستان چلا جا، اوتھے تیری لوڑ ہے، اوتھے تیری ضرورت ہے، جا کے دین دا کام کر تے میری ناموس تے پیرا دے۔ اللہ اکبر۔ لو جی خواجہ صاحب چلے مدینہ پاک سے، نانا جان سے اجازت مانگی، سلام پیش کیا، اور وہاں سے واپس آئے بغداد سے لاہور، داتا صاحب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، یہاں چلہ لگایا، 40 دن رہے، اور داتا صاحب نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ آپ مجبور ہو گئے اور آپ کو کہنا پڑا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اتنا نوازا، اور آپ یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں اور داتا صاحب کی طرف پشت نہیں کی۔ ادب دیکھو جی، ادب دیکھو، داتا حضور کے روزے کو پشت نہیں کی، پیٹھ نہیں کی، بلکہ الٹے جا رہے ہیں، الٹے قدم ساتھ پڑھتے جا رہے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نا کسارا۔ ہائے ہائے ہائے، با ادب با مراد، بے ادب جنہ اللہ دے ولیاں دی تعظیم کیتی، ادب کی رب نے نواز دیتا، تے جڑے قرآن دا ادب ہی نہیں کر دے، دسو انہاں دا کی بنے گا؟ میں جڑے اللہ دے نبی دا ادب نہیں کر دے انہاں دا کی بنے گا؟ تو لو جناب، یہاں سے خواجہ صاحب چلے لاہور سے سیدھا ہندوستان گئے نا، تو وہاں پر اجمیر پہنچے، انا ساگر کے قریب ڈیرہ لگا لیا، زور اور عصر کی نماز وہیں پر ادا فرمائی، اور جب شام کا وقت ہوا نا تو پرتھوی راج کے اونٹوں کے چرواہوں نے آ کے بابا جی سے فرمایا، کہا کہ بابا اتھوں اٹھ جا، اتھے تے پرتھوی راج دے اونٹ بیٹھتے ہیں، اتھے تینوں بہن دی اجازت نہیں ہے، اتھوں اٹھ جا۔ آپ فرمان لگے بیلیا اینی جگہ پہ ہی یار، بیا بان پہ ہے، سنسان علاقہ ہے، کدھر بٹھا لا یار، اتھے اسی بیٹھے ہیں، سانو تنگ نہ کر، سانو چھیڑنا۔ وہ کہنے نہیں اتھے ہی بیٹھن گے، آئی جگہ ہے اونٹاں دے بیٹھن دی۔ آپ نے کول رومال سی کر کے چاڑیا، فرمایا بیلیو اٹھو کدھر ہو چلنے ہیں، کدھر ہو چلیے۔ خواجہ صاحب نے جناب اتھوں اپنے نال خدام سن فرمایا اگے چلیے، اگر اتھے پرتھوی راج دے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہن، اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہن، اگے چلیے۔ آپ تھوڑا اگے جا کے بہ گئے، رات گزار لئی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، ادھروں چروایا نے جناب اونٹاں نوں چارہ پایا، پانی پلایا، اونٹ کھا پی کے بہ گئے، سو گئے، آرام کیتا۔ صبح ہو گئی، چروائے دوبارہ آئے تے انہاں اٹھایا، بڑے پیار نال اٹھو بھئی اونٹوں چلیے، کھان پین کی دیر باہر چلیے، جو طریقہ کار تھا ان کا۔ لیکن اونٹ نہیں اٹھ رہے، اونٹ وہیں پر ساکن ہے، پیار بھی کیا، مار بھی کی، اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ وہ کہنے کہ کی ہو گیا یار، کدے ہمیں ہوئے نہیں، قیامت آ گئی، اونٹ نہیں اٹھ رہے پہ، اسی روز ساڈا کام ہے انہوں نے اٹھانا بٹھانا، جیڑی خاص بولی ہوندی اونٹاں دی اٹھان دی، ان دی نال بھی نہیں اٹھتے پہ، ہن کی کریے، مار مار کے اسی تھک گئے ہیں، ہن کی کریے؟ کہنے کہ چلو پرتھوی راج کو جا کے دسو آ ماجرا ہے، اٹھتے نہیں پہ۔ گئے ملازمین چروائے، جناب آ گل ہے، وہ کہنے کہ ہویا کی، کہنا ہونا کی ہے؟ اتنے بابا مسلمان کوئی آ گیا ہے، کوئی بابا مسلح آ گیا ہے، تے پھر تھانوں کی پریشانی ہے؟ وہ جی کل اتنے بیٹھا سی، اسی اٹھایا ہے، وہ اٹھ جدوں گئے نے تے آ کہہ گئے نے کہ اگر اونٹ بہندے نے تو بیٹھے رہیں، اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، ہم جا رہے ہیں، ہم جا کے کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ کہنے لگے ہاں تسی بابے نو ناراض کر دیتا، جاؤ جا کے معافی مانگو، معذرت کرو، اللہ دا ولی معاف کر دے گا۔ وہ آئے منتاں ترلے منت سماجت، آپ نے فرمایا جلیو میں تو کچھ نہیں کیتا، اٹھان والا بھی خدا ہے، بٹھان والا بھی خدا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کیتا۔ وہ کہنے کہ حضور معاف کر دو، مہربانی، اللہ دے جانور نے بے زبان نے اٹھ جان۔ فرمایا جن نے بٹھایا اٹھا بھی دے گا، جاؤ جن نے بٹھایا اٹھا بھی دے گا۔ ہن آئے، پہلے اونٹ وہی تھے جن کو مار مار کے تھک گئے تھے، جن کو اٹھا اٹھا کے تھک گئے تھے،
اونٹ کہنے لگے اپنی زبان سے جتنا مرضی مار لو، جتنا مرضی پیار کر لو، لیکن جب تک اللہ کے ولی کی زبان سے نہیں نکلے گا ہم اٹھیں گے نہیں۔ تو اسی اللہ دے ولی ناراض کر لے جنی دیر چو بولن گے نہیں، جنہ مرضی مار لو اسی اٹھنا ہی کوئی نہیں۔ ادھروں جناب حکم ہویا، ادھروں آئے چروائے اٹھایا فوری اٹھ گئے۔ آپ دیا کرامت پورے ہندوستان چی پھیل گئی۔ کہتے جی امن کا درس دیں، امن کی سیدھی سادھی باتیں کریں۔ میں کیا خواجہ صاحب نے گلا سیدھی سیدھی آگے کہتی ہے ہندوستان چے ایک بھی مسلمان نہیں سی، حضور نے بھیجا مدینیوں جا کے ہندوستان چے میری ناموس تے پہرا دے۔ کیسا پہرا دیا؟ جا کے اسلام کا جھنڈا ایسا گاڑا، میں کہتا ہوں ایک نظر ڈالی 90 لاکھ کافر مسلمان بنا دیا۔ میں نے کہا جناب جہاں امن کی بات، پھر وہاں تو امن کی بات کرنی پڑتی ہے نا۔ جہاں مسلمان مظلوم ہو پھر اتھے تلوار بھی چکنی پہندی ہے۔ ہاں جی ابھی قرآن نے دسیا، قرآن کے اندر اللہ دے نبی نے فرمایا ہے جتھے بندہ پیار نہ سیدھا نہ ہوئے اتھے تلوار چکو۔ دیکھو کیوں سیدھا ہوندہ ہے، ہوندہ کی نہیں ہوندہ۔ اچھا جی اگلی گل، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر پہنچے۔ انا ساگر بہت بڑا تالاب تھا ہندوؤں کا، جس سے ہندوستان والے ہندو پانی پیتے تھے، ان کے مویشی بھی پانی پیتے تھے۔ اس کے قریب جا کے خواجہ صاحب نے ڈیرا لگا لیا، وہیں سے پانی پیتے ہیں اور روزانہ گائے ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ ہندوؤں نے دیکھا ہم تو گائے کا بڑا احترام کرتے ہیں لیکن مسلم چھری پھیرتے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں یہ چھری پھیرتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوئی، پجے گئے پرتھوی راج کو کہنے لگے مسلمان تڑا تڑا مسلمان ہوندے پہنے، اے بابے نو ایک کے کوئی اندہ علاج کرو، کوئی انتظام کرو، اگر انتظام نہیں کرو گے پورا ہندوستان حضور کا غلام بن جائے گا۔ وہ کہنے لگے جا کے بابے نو کہو کہ تو ایتھے نہیں رہ سکتا، اجمیر چو باہر نکل جا، تیرے رہن دی اجازت نہیں ہے۔ کوئی گل کرے تے کہن میرا نام لینا۔ اور ملازمین پجے پجے آئے، نوکر چاکر پجے پجے آئے، آ کے کہن لگے بابا ایتھوں اٹھ جا، تو ایتھے نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگے پرتھوی راج دا آرڈر ہے۔ خواجہ صاحب فرمان لگے او جھلیا، فرمایا ساری زمین خدا دیے تے ملکیت مصطفیٰ دیے، تو کون ہونا ہے مینوں اٹھان والا؟ زمین خدا دی، ملکیت مصطفیٰ دی، تے اسے مصطفیٰ نے مینوں بھیجیا تھے۔ تھوڑے جے پاور ہے تے کٹ کے بکھاؤ مینوں۔ چنڈا گڑتا جناب حضور دے دین دا، چنڈا گڑتا ناموس رسالت دا، حضور دی ناموس تے پہرا دینا، چنڈا گڑیا گیا۔ اچھا جی ہن کہنے لگے پانی بھی پیندے نے جی تالاب دا، جتھے مسلمان پانی پیندے نے او پانی معاذاللہ انہاں دے قریب انہاں دے نزدیک او پلیت ہو جاندا ہے، نجس ہو جاندا ہے، حالانکہ خود پلیت نے، گائے دا موتر پیندے نے بغیرت، کہندے سانو پلیت نے۔ ہاں جی کہنے لگے جی تسی پانی نہیں پینا۔ فرمایا پانی تے اسی پیواں گے، تسی روک نہیں سکدے۔ اپنے اپنے خادم نے بھیجا لوٹا دے کے، فرمایا جا ذرا تالاب دے نیڑے جنی دور تک جا سکنا جا تے تالاب دا پانی بھر کے لیا۔ پرن تو پہلے چند کلمات پڑھ کے تے پھر پڑھنا ہے تے میرے کو لیا۔ خادم گیا، ذرا دیکھنا ذرا، خادم گیا، انہیں بسم اللہ شریف پڑھ کے کلمات پڑھ کے لوٹے جی پانی پایا، سارے تالاب دا پانی لوٹے دے اندر، تالاب خالی، تالاب خالی، پانی لوٹے دے اندر۔ انہاں ویکھیا کی بن گئی بھائی، اگلے تو پچھلی بات گئی، ہن کی کریے، کندے کول جائیے؟ پھر پجے پرتھوی راج کو، ہن جناب کی کریے؟ فرمایا وہ کہنے لگیا یار سمجھ گل نہیں آنی، بابے نے سنبھالیے کی میں، اب بابے نے سنبھالیے کی ہے؟ میں کہا تھوڑی سمجھ گل آنی بھی نہیں، وہ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، وہ تم سے قابو نہیں آئے تو تم سے خادم حسین رضوی قابو کیسے آتا ہے جی؟ جس کی تربیت کرنے والے میرے آقا ہوں،
ہیں جی جن کو پڑھانے والے اور علم عطا فرمانے والا خدا ہو، جس کے سینے کو رب نے علم دین سے اتنا بھر دیا، جو بولتے تھے پھول کھلتے تھے۔ خدا کی قسم آج بھی بیان سنتے ہیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بابا جی کی زبان میں اتنی رب نے تحصیل رکھی تھی، تو میں کہ جناب تسی کیویں سنبھالو گے جنوں رب تے رب دا رسول پالے تے سنبھالے، انہوں کوئی قابو نہیں کر سکتا سوائے رب تے رب دے رسول تو۔ تسی جو مرضی ٹیل لا لو، ہیں جی تے جناب پھر ہویا کی کہنے لگے ہن کی کریے، جانور بھکھے پیاسے مر گئے، جڑے آبی جانور نے مچھلیاں وغیرہ پھڑک دی پئیاں نے، ہن کہڑے پاس جائیے، بندے بھی پھڑک دے پے نے۔ کہنے لگے جناب مہربانی کرو، کوئی ساڈا احساس کرو، اسی تے ویکھو نا مجھاں مر گئیاں، گائیاں مر گئیاں، مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر گئیاں نے، کوئی مہربانی کرو۔ فرمایا تم میں سے جو کہتے ہیں نا میں بڑا طاقتور ہوں، جادوگر ہوں، اسے کہہ لوٹا میں نے میدان میں رکھ دیا ہے، جس میں پاور ہے اٹھا کے دکھائے۔ ایویں نہیں ذرا جا کے بولنا ہے۔ لنگر اسی کھانے انہاں بزرگاں دا بول بھی نہیں سکتے تسی یار، ہیں جی۔ فرمایا خواجہ صاحب نے جڑا کہندا ہے پھنے خان چودھریاں ہندوستان دا بلا پرتھوی راج نوں میں دیکھا کہڑا چودھری ہے، ایتھے حضور دا دین آئے گا یا کمینہ رہے گا، گلا دو ہی نے، یا دین رہے گا یا کمینگی رہے گی۔ اچھا جی ہن بڑے بڑے جادوگر آئے، ہل گئے، لوٹا نہیں چک سکے، لوٹے نو ہلا بھی نہیں سکے۔ خواجہ صاحب بڑی سادگی نال چدر لئی جناب اگے ودے، اے عاجزی نال فرمایا تسی زور لا لیا، ٹل لا لیا، لوٹا ہلا بھی نہیں سکے، آ محمد دا غلام ہے ایک ہاتھ نال لوٹا چک رہا ہے، مدہ ماریا تالاب پھر بھر گیا۔ تسی مقابلہ کر دے حضور دے غلاماں نال، گائیں دا پیشاب پیندا نے ذلیلو، حضور کے غلام آب زمزم پیتے ہیں، تم گائے کا پیشاب پیتے ہو، تمہارا مقابلہ قیامت تک حضور کے غلاموں سے نہیں بن سکتا، ہیں جی۔ تو بس آخر کے اندر میں یہ پیغام دے کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام ہے جی میرا یوم یکجہتی کشمیر ہے، کل 5 فروری ہے نا، اسی حساب سے بات کر رہا ہوں۔ تو کل یہ 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر۔ اس موقع پر میں یہ مخاطب ہوں پاک آرمی کے سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف جناب باجوہ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب سے میرا یہ پیغام ہے۔ اگر نہیں بھی پہنچے کم سے کم میں نے ممبر رسول پہ بیٹھنے کی نوکری کرتے ہوئے میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ پہنچانا اس مالک کا کام ہے، میں نہیں پہنچا سکتا، مالک پہنچا سکتا ہے۔ میرا پیغام کیا ہے جی کہ جناب 74 سال تقریباً ہو گئے نے کشمیر آزاد نہیں ہویا، سال چ ایک باری تسی جناب ماشاءاللہ یوم یکجہتی کشمیر مناندے ہو، اچھی گل ہے مناندے ہو، بڑی اچھی گل ہے، لیکن یوم یکجہتی کشمیر دعاواں نال آزاد کوئی نہیں ہونا۔ میں تمہیں پکی گل کر رہا، 74 سال ہو گئے نے ہن تک آزاد نہیں ہویا، تے اسی دعاواں کر کر کے تھک گیا، کنے اللہ دے ولی آئے دعاواں کر کے چلے گئے، آزاد ہویا جی؟ میں پیغام دے رہا چیف آف آرمی سٹاف صاحب جناب باجوہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، میرا پیغام ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے یہ ہے، آج اعلان کریں جہاد کا، اور آپ صرف ہماری قیادت فرمائیں، سربراہی فرمائیں، اور آگے لگائیں بابا جی کے سپاہیوں کو۔ خدا کی قسم یہ تو 74 سال ہو گئے نا، ابھی تک کشمیر آزاد نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں 74 منٹوں میں اگر کشمیر آزاد نہ ہو مجھے محمد عربی کا غلام نہ کہنا۔ صرف قیادت کرے فوج، قیادت کرے فوج، سپہ سالار صاحب، اور آگے لگائیں حضور کے غلاموں کو، ٹی ایل پی کے جیالوں کو۔ پھر دیکھیں مودی کی دھوتی کیسے کھلتی ہے اور کیسے کمینہ بھاگتا ہے، یہ بھاگے گا چوہے کی طرح دم دبا کے امریکہ کی طرف، مگر پورے ہندوستان کے اندر جھنڈا لگے گا محمد عربی کا۔ بس دعاؤں سے کشمیر آزاد کبھی نہیں ہوگا، آج ہی اعلان کریں جہاد کا، اور 24 گھنٹوں بعد دیکھیں پھر ہوتا کیا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔